جب وہاں سے واپس آ رہے تھے تو جہاں رات کو ایک جگہ پر قیام تھا، اور حضرت عائشہ صدیقہ جو ہے رات کو کہیں قضائے حاجت کے لیے نکلی اور دیکھا واپس آ کر تو کہیں ہار اپنا گر گیا تھا، اس ہار کو دیکھنے کے لیے واپس گئیں، اتنی دیر میں کوچ کا وقت ہو گیا تھا اور قافلہ چل گیا۔ تو ایک صاحب تھے صحابہ میں سے صفوان ابن معطل، ان کی ڈیوٹی یہ ہوتی تھی کہ پیچھے وہ دیکھ بھال کرتے ہوئے آتے تھے، انہیں دور سے نظر آیا کہ یہاں کوئی شے پڑی ہوئی ہے، گٹھڑی سی پڑی ہے کوئی، تو وہ چونکہ چہرہ کھلا ہوا تھا ام المؤمنین کا، تو انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ الفاظ جو کہے تو حضرت عائشہ کی آنکھ کھل گئی۔ پھر صفوان ابن معطل نے یہ کیا کہ خاموشی کے ساتھ حضرت عائشہ اس پر سوار ہو گئیں اور وہ آگے اس کی وہ نکیل پکڑ کر وہ چلتے گئے اور قافلے میں پہنچ گئے۔ وہاں عبداللہ ابن ابی نے شور مچا دیا کہ خدا کی قسم تمہارے نبی کی یہ بیوی جو بچ کر نہیں آئی ہے، مطلب یہ تو گویا کہ زنا کا معاملہ ہو گیا ہے۔ یہ اسکینڈل بڑھتے بڑھتے ایک طوفان بن گیا، اور اس میں بعض جو ہیں بہت ہی مخلص لوگ بھی، ان کا بھی معاملہ اس کے اندر ایسا ہو گیا کہ وہ بھی ملوث ہو گئے۔ تو یہ ہے واقعہ افک کا۔ لیکن اس کے بعد قرآن مجید میں پھر یہ آیات نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے برات کر دی، اور پھر یہ کہ ان کی پاک دامنی اور پاک بازی جو ہے وہ ثابت ہو گئی، اور اس کے بعد یہ معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس تلقونہ بألسنتکم، یہ اصل میں انسانوں کی ایک عام کمزوری ہوتی ہے، اس طرح کی بات جو ہے بس ادھر سے سنی ادھر بیان کی، ادھر سے آگے بیان ہو گئی، جنگل کی آگ کی طرح اس قسم کی خبریں جو ہے وہ پھیل جاتی ہیں۔ اس تلقونہ بألسنتکم، جبکہ تم اسے لے رہے تھے اپنی زبانوں سے، یعنی یہ کہ ایک زبان سے دوسری زبان کو، اور زبان سے نکلی اور کوٹھے چڑھی والی جو ایک کہاوت ہمارے ہاں ہے، اس طریقے سے آسانی سے وہ بات پھیلتی چلی گئی۔ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ، اور تم کہہ رہے تھے اپنے منہوں سے مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ علم، جس کے لیے تمہارے پاس کوئی علم نہیں تھا، کوئی دلیل نہیں تھی، کوئی بنیاد نہیں تھی، کوئی گواہی نہیں تھی، کوئی معلومات کی کوئی سورسز نہیں تھی۔ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، اور تم اسے سمجھ رہے تھے کہ بہت ہلکی بات ہے، معمولی سی بات ہے۔ وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، جبکہ یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات ہے۔ کسی پر بھی، کسی مسلمان خاتون پر بھی اس طرح کی تہمت لگا دینا بہت بڑی بات ہے۔ کجا یہ کہ بازی بارش بابا ہم بازی، کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ زوج رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ چیز جو ہے بہت بڑی۔ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَٰذَا، کیوں نہ ایسا ہوا کہ جب تم نے یہ سنا تھا تو تم کہتے کہ ہمارے لیے بالکل جائز نہیں ہے کہ ہم یہ بات زبان سے نکالیں۔ سبحانک بہتان عظیم، یقیناً یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ، اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کر رہا ہے مبادا تم دوبارہ پھر اس قسم کی کسی معاملے کے اندر اسی طریقے سے اعادہ کرو اور دوبارہ اسی کوئی حرکت کرو، ابداً کبھی بھی، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ ویبین اللہ لکم الآیات، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیات کو واضح کر رہا ہے، واللہ علیم حکیم، اللہ علیم اور حکیم ہے۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم، بے شک وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ اہل ایمان میں بے حیائی کا چرچا ہو جائے تو ان لوگوں کے لیے بہت دردناک عذاب ہے۔ ایک تو یہ کہ بے حیائی پھیل جائے، تشیع الفاحشہ شائع ہو جائے، بے حیائی عام ہو جائے، جو لوگ اس کے لیے، اب ظاہر بات ہے کہ آج کل تو کاروبار کے لیے، اپنے اخبار بیچنے کے لیے، اس کی اشاعت بڑھانے کے لیے نئی سے نئی قسم کی رنگین تصویریں شائع کی جا رہی ہیں، یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ کسی شے کا اشتہار دینا ہو، عورت کی تصویر ساتھ ہوگی، یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے، تو یہ لوگ کون ہیں کہ جو اس بے حیائی کو، بے پردگی کو یہ در حقیقت اس معاشرے میں پھیلا رہے ہیں؟ تو وہ لوگ کہ جو چاہتے ہیں کہ معاشرے کے اندر بے حیائی پھیلے، اور ایک اس کا مفہوم یہ بھی ہے کہ اگر کہیں ایسی کوئی غلط حرکت ہوئی ہے اور اس کا چرچا ہو گیا، یہ آج ہمارے اخبارات کے اندر بہت بڑے پیمانے پر ہو رہا ہے، یہ اسکینڈلز شائع کر دیتے ہیں۔ اب وہ بات صحیح بھی ہے یا نہیں، غلط ہے تب بھی، لیکن ایک بات ہے، اس کا چرچا ہو گیا، پورے دنیا کے اندر پہنچ گئی۔ اب ظاہر بات ہے کہ بچے بھی پڑھتے ہیں، بچیاں بھی پڑھتی ہیں، ان کے لیے تو گویا کہ یہ ایک ان کی معلومات کا ایک کھاتہ کھل گیا کہ ایسا بھی ہوتا ہے۔ جس طریقے سے آج کل ہو رہا ہے معاملہ، اس کے جس طریقے سے اخبارات میں شائع کیا جا رہا ہے، تو اس کی اس اشاعت کے اندر خرابی کا پہلو زیادہ ہے، مضر پہلو زیادہ ہے۔ تو اگر ہے بھی ایسا معاملہ، اگر تو سزا کے قابل ہے تو گواہی دو اور سزا دلواؤ، اور ایسی سزا ہو کہ جس سے ایک کو سزا ہو اور ہزاروں کو ہوش آ جائے، اور اگر نہیں ہے تو خاموش ہو، اس کے اوپر زبان کھولنا بھی جو ہے در حقیقت بہت بڑا جرم ہے۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ،
اور اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو یہ تو طوفان ایسا اٹھا تھا کہ اس کے بڑے دور تک نتائج نکل سکتے تھے۔ یہ محذوف ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ رَؤُوفٌ الرحیم، تو اللہ بہت رؤوف ہے اور رحیم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اہل ایمان شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو۔ ومن یتبع خطوات الشیطان، جو کوئی بھی شیطان کے نقوش پا کی پیروی کرے گا فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر، تو شیطان وہ تو حکم دیتا ہے بے حیائی کا اور منکر کا، بری بات کا۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہاری شامل حال، ما زکا منکم من احد ابدا، تم میں سے کوئی ایک انسان بھی کبھی پاک نہ ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ ایک شخص سے غلطی ہو جاتی ہے، اللہ پردہ پڑا رہنے دیتا ہے تو اس کے اندر اصلاح کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ایک دفعہ آدمی ننگا ہو جائے تو پھر ڈھیٹ ہو جاتا ہے۔ اس سے یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان چیزوں کے اندر اس کی بڑی حکمت ہے کہ اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے فوراً نہیں پکڑتا، وہ اس کو مہلت دیتا ہے، اصلاح کرے۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت، ما زکا منکم من احد ابدا، تم میں سے کوئی بھی کبھی نیک اور پارسا نہ بن سکتا اور پاک نہ ہو سکتا۔ ولکن اللہ یزکی من یشاء، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ ہی پاک کرتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ولا یأتل اولو الفضل منکم والسعة ان یؤتوا اولی القربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ۔ اس آیت کی بھی شان نزول ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک یا تو بھانجے تھے یا خالہ زاد بھائی تھے، حضرت مصطح۔ یہ حضرت مصطح جو ہے غریب آدمی تھے اور حضرت ابو بکر ان کی مدد کیا کرتے تھے، پیسے سے، مال سے ان کی ضرورت جو ہے پوری کرتے تھے۔ لیکن یہ مصطح بھی اس میں شریک ہو گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو تہمت کا معاملہ چلا تو حضرت ابو بکر کو جب معلوم ہوا کہ مصطح بھی اس معاملے کے اندر شریک ہے تو پھر غصے میں آ کر ان کا قسم کھا لی کہ میں اب اس کے ساتھ کبھی کوئی بھلائی نہیں کروں گا، اس نے اتنی بڑی غلطی کی ہے اور اس معاملے کے اندر میری بیٹی کا معاملہ ہے اور اس کو یہ خیال نہیں آیا کہ میں اس کے ساتھ کتنا کچھ احسان کرتا ہوں، اور اس کے اندر جو ہے وہ خود بھی شریک ہو گیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے گرفت آ رہی ہے کہ نہیں ابو بکر یہ ٹھیک نہیں ہے، جو بھی اس سے غلطی ہوئی، لیکن تم جو نیک کام کر رہے تھے اس کا کیوں قسم کھاتے ہو کہ اس کے اندر تم مدد نہیں کرو گے۔ ولا یأتل اولو الفضل منکم، اور نہ قسم کھائیں جو فضل والے ہیں، درجے والے ہیں تم میں سے، جن میں اللہ نے فضیلت دی ہے، نیکی میں بھی، ایمان میں بھی فضیلت دی ہے، دولت میں بھی فضیلت دی ہے، وسعت، اور جنہیں کشادگی دی ہے، مال کی کشادگی دی ہے، ان یؤتوا اولی القربى، کہ وہ کوئی صلہ رحمی کریں اپنے قرابت داروں کے ساتھ، کچھ دیں مال اور صدقہ و خیرات دیں اپنے قرابت داروں کو، والمساکین والمہاجرین، اور محتاجوں کو اور وطن چھوڑنے والے مہاجرین کو، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، تو یہ قسم نہ کھائیں۔ ولیعفوا ولیصفحوا، انہیں چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر سے کام لیں۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ یعنی اے ابو بکر اگر تم یہ چاہتے ہو، تم سے بھی تو کوئی خطا آخر ہو جاتی ہے، اللہ معاف فرماتا ہے، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہاری خطاؤں سے درگزر کرے؟ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں پسند کرتے اس کو کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ اس پر اس آیت کو حضرت ابو بکر صدیق کے الفاظ یہ نقل کیے گئے، بلا یا ربنا انا نحب، کیوں نہیں پروردگار، ہم ضرور چاہتے ہیں کہ تو ہمیں معاف فرما دے۔ انہوں نے اپنی قسم کا کفارہ دیا اور اس کے بعد جو بھی وہ کرتے تھے ان کے ساتھ بھلائی اور نیکی، اس سلسلے کو جاری کر دیا۔ واللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ غفور ہے اور رحیم ہے۔ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، یقیناً وہ لوگ کہ جو تہمت لگاتے ہیں ان پاک دامن عورتوں پر کہ جو غافل ہیں، جن کو ان چیزوں کا ہوش بھی نہیں ہے، جن کا گمان بھی ادھر نہیں گیا، المومنات، اہل ایمان میں سے، لعنوا فی الدنیا، ایسی معصوم اور پاک دامن عورتوں پر جو تہمت لگانے والے ہیں ان پر پھٹکار ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم، جس دن کے ان کے خلاف گواہی دیں گے، تشہد علیہم، علی کو نوٹ کر لیجئے، جس دن کے ان کے خلاف گواہی دیں گے، السنتہم، ان کی اپنی زبانیں گواہی دیں گی، وایدیہم، ان کے اپنے ہاتھ دیں گے، وارجلہم، ان کے پاؤں گواہی دیں گے، بما کانوا یعملون، اب جو کچھ عمل وہ کر رہے تھے۔ یہ ہاتھ ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے، میں اس سے غلط کام کر رہا ہوں تو یہ انڈر پروٹیسٹ میرا حکم تو مان رہا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے حوالے سے کیا ہوا ہے، لیکن اس کے اندر پروٹیسٹ ہے، قیامت کے دن یہی میرے خلاف مقدمہ کرے گا، پروردگار تو نے مجھے اس کے حوالے کیا تھا اور یہ میرے ذریعے سے غلط کام کرتا رہا۔ یہ پاؤں گواہی دیں گے کہ پروردگار ہم اس کے تابع تھے، اس کے حکم کے مطابق چل رہے تھے، یہ بدبخت ہمیں چوری کرنے کے لیے جاتا تھا تو اس کے لیے استعمال کرتا تھا، یا کوئی اور برا کام کرنے کے لیے ہمیں استعمال کرتا تھا۔
یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق، اس دن اللہ تعالیٰ ان کا پورا پورا بدلہ ان کو دے دے گا. یہ دین بدلے کو کہتے ہیں. دین مالک یوم الدین، جزا و سزا کے دن کا مالک، بدلے کا دن. وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ، اور وہ جان لیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے الحق، سچا اور ہر بات کو کھول کر بیان کر دینے والا. الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے ہیں اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے ہیں. وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ، اور ستھرے اور پاک باز جو خواتین ہیں پاک باز مردوں کے لیے ہیں، اور پاک باز جو مرد ہیں وہ پاک دامن خواتین کے لیے ہیں. اولئک مبرؤون مما یقولون، یہ لوگ بری ہیں ان چیزوں سے کہ جو لوگ کہتے ہیں. لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے مغفرت ہے اور رزق کریم ہے. یہ دونوں آیات جو ہیں در حقیقت اخلاقی تعلیم کی نوعیت کی ہیں کہ اتنی اخلاقی حس معاشرے کے اندر رہے کہ جس کے ساتھ کوئی بدنامی کا معاملہ ہو جائے پھر وہ خود محسوس کرے کہ میں آئسولیٹ رہ گئی ہوں اس معاشرے کے اندر. یہ معاشرے کے اندر یہ عام روش پیدا ہو جائے. جیسے کہ پہلے آیا تھا اس کے اندر بھی یہی بات تھی کہ زانی نکاح نہ کرے مگر کسی زانیہ سے یا کسی مشرکہ سے. وہ اس لائق نہیں ہے کہ اس کے نکاح میں کوئی مسلمان خاتون آئے پاک دامن اور عفت والی. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا، اے اہل ایمان مت داخل ہوا کرو گھروں میں اپنے گھروں کے سوا، حتی تستأنسوا یہاں تک کہ وہ اجازت لے لو، وتسلموا علی اہلہا، اور اذن لینے کی اس وقت جو ہوتی تھی شکل وہ یہی کہ جا کر دروازے پر کہو السلام علیکم. معلوم ہوا کہ کوئی صاحب ہیں کہ جو آئے ہیں ملنا چاہتے ہیں اور اندر آنا چاہتے ہیں. اب اس کے بعد یہ کہ وہ اپنی آئیڈینٹی دیں اور پھر ان کو آنے کی اجازت دی جائے، یہ نہیں کہ بے دھڑک چلے جا رہے ہیں. ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، یہی تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها، اگر اس گھر میں کوئی نہ ہو تو پھر اس میں داخل مت ہو. حتی یؤذن لکم، یہاں تک کہ تمہیں اجازت دی جائے. جو گھر کا مالک ہے وہ اگر اجازت دے کہ ہاں میرا گھر اس وقت خالی ہے تم اس میں جا سکتے ہو، ورنہ یہ کہ خالی گھر کے اندر جہاں کوئی نہیں ہے داخلے کی اجازت نہیں. وَإِن قِيلَ لَكُمْ، اور اگر کہا جائے تم سے ارجعوا، چلے جاؤ لوٹ جاؤ، اس وقت میں ملنے کے لیے تیار نہیں ہوں یا میں اپنی کسی مشغولیت میں ہوں، فارجعوا، تو لوٹ جاؤ. اب دیکھیے یہ آداب ہیں. ہمارے ہاں یہ ہے کہ آپ پہنچ گئے، نہ ٹائم لیا ہوا ہے نہ پہلے سے طے ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے ریسیو کرنا اس نے انکار کیا، متکبر ہے اور بہت یہ جو ہے شخص جو ہے یہ نہیں اور آپ کو وقت دے. لیکن اگر آپ اچانک چلے گئے ہیں تو آپ اس کی پرائیویسی پر آپ جو ہے حملہ آور نہیں ہو سکتے. وہ اپنے کس کام میں ہے، کس مشغولیت میں ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، آپ تو اس کو نہیں جانتے. اگر وہ گھر والا کہہ دیتا ارجعوا، وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا، تو لوٹ جاؤ. ہوا أَزْكَىٰ لَكُمْ، یہی تمہارے لیے زیادہ پاک ہے، پاک بازی کا معاملہ. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے واقف ہے. كلما ناديت ياه قال يا عبدي. لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ تم داخل ہو جایا کرو ایسے گھروں میں کہ جن میں سکونت نہیں ہے، جس میں کوئی لوگ رہتے نہیں ہیں، ریزیڈینشل نہیں ہے. اب گوڈاؤنز ہیں، اب ایسا تو نہیں کہ گوڈاؤنز میں آپ نہیں جا سکتے، سامان پڑا ہوا گودام ہے آپ جا سکتے. فیہا متاع لکم، اس میں تمہارا سامان ہے، تو یہ وہی گودام والی بات ہو گئی. واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو جو کچھ تم چھپاتے ہو. یعنی قانون کی اصل روح کو دیکھنا چاہیے کہ یہ جو روکا جا رہا ہے کہ گھروں میں داخل نہ ہو، تو یہ اصل میں جو پرائیویسی ہے گھر کی اور فیملی کی، اس کو ملحوظ خاطر رکھا جا رہا ہے. نہ یہ کہ آپ کہیں کہ صاحب اب ہم گودام میں بھی داخل نہیں ہو سکتے جب تک یہ پرمیشن. قل للمؤمنین، اہل ایمان سے یہ کہیے اے نبی کہ وہ اپنی نگاہوں کو ذرا نیچا رکھا کریں، وَيَحْفَظُوا، حفاظت کریں. ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہی ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے اور زیادہ بہتر ہے. ان اللہ خبیر بما یصنعون، یقیناً اللہ تعالیٰ باخبر ہے اس سے کہ جو وہ کر رہے ہیں. وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اسی طرح مومن عورتوں سے بھی کہہ دیجئے وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں. وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور وہ بھی اپنے سطر کو پوری طریقے سے ملحوظ رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور انہیں نہیں چاہیے کہ وہ اپنی زینت اور سنگھار کو ظاہر کریں. إِلَّا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ، اور چاہیے کہ وہ اپنے گریبانوں کے اوپر اپنی اوڑھنیوں کے بکل مار لیا کریں. بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ، خمورہن جمع ہے خمار کی، خمار کہتے ہیں اوڑھنی. ایک دوسرا لفظ جو ہے وہ آئے گا سورہ احزاب، علیحدہ رکھیے.
تو یہ ہے کہ اپنے گریبانوں کے اوپر گویا کہ یہ بھی پرانا ہمیشہ سے لباس، عورت کے لباس میں اوڑھنی بھی تھی اور عورت کے لباس میں چادر بھی تھی۔ چادر وہ لے کر نکلتی تھی جب گھر سے باہر جاتی تھی، اور اوڑھنی وہ رکھتی تھی جب تھی۔ یہی جو ہماری تہذیب کے اندر ہے، یہ عرب کی تہذیب میں پہلے بھی تھا۔ چہرے کا پردہ نہیں تھا عرب میں، چادر وہ لے کے جاتی تھی تو چادر اپنے اوپر ڈالتی تھی، اور مرد بھی چادر کے بغیر نہیں ہوتے تھے، نہ کوئی مرد بغیر چادر کے نہ عورت، بلکہ چادر ہی سے ایک شخص کا رتبہ معین ہوتا تھا۔ کسی کی چادر بڑی شاندار ہے، دوشالہ اوڑھا ہوا ہے، بہت قیمتی ہے، تو وہ بڑا آدمی ہے، وہ سردار ہے۔ کسی کے بیچارے کی جو ہے معمولی سی چادر ہے۔ اور اسی لیے اس حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص تکبر کرتا ہے، الکبر ردائی، تکبر جو ہے وہ تو میری چادر ہے۔ اور یہ عرب میں یہ بڑا کسی شخص کی توہین کرنی ہوتی تھی، اس کی چادر گھسیٹتے تھے، گویا کہ اس کی عزت جو ہے اس کو کھینچ لیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو تکبر کرتا ہے وہ گویا میری چادر گھسیٹ رہا ہے میرے کندھے سے۔ اس درجے جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اس میں اپنی توہین محسوس کرتا ہے۔ تو وہ اپنی ان اوڑھنیوں کے بکل مار لیا کریں اپنے گریبانوں پر، یعنی یہ کہ یہ عورت کے لیے یہ اس کی زینت ایک بہت بڑا حصہ ہے، اس کی جو چھاتی ہے اس کے لیے کرتا اس نے پہنا ہوا ہے، لیکن کرتے کے اوپر مزید جو ہے یہ ایک بکل اس کی اوڑھنی کا ہو۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، سینے کے اوپر یہ اضافی ہو جائے گا، ولا ظاہر کریں اپنی زینت کو۔ اب یہ ہے جو محرموں کی عورت کھلے چہرے کے ساتھ آ سکتی ہے بلا حجاب ہے۔ آخر سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یوں ہی ایکسرسائز ان فیوٹیلٹی تو نہیں کی ہے۔ کیا فرق ہے اگر ایک عورت کے چہرے کا پردہ نہیں ہے، وہ باہر نکل اس کا پردہ چہرے کا نہیں ہے، تو پھر یہ پوری فہرست دینے کی ضرورت کیا ہے؟ میرے نزدیک چہرے کا پردہ اسلام کے اندر لازم ہے، اور اس چہرے کے پردے سے مستثنیٰ ہیں یہ لوگ۔ کون لوگ مستثنیٰ ہیں؟ الا لبعولتہن، ان کے شوہر نمبر ایک، او آبائہن، یا ان کے باپ، اور باپ سے مراد باپ، دادا، چچا، یہ سب چلیں گے۔ او آبائے بعولتہن، یا ان کے شوہروں کے باپ، او ابنائہن، یا ان کے اپنے بیٹے، او ابنائے بعولتہن، یا ان کے شوہروں کے بیٹے، یعنی ان کے شوہروں کی کسی اور بیوی سے اولاد ہے، بیٹے ہیں، تو وہ بھی محرم ہیں، وہ نامحرم نہیں ہے۔ اور یا اپنے بھائیوں کے بیٹے، اور بنی اخواتہن، یعنی یہ بھتیجے ہو گئے، اور بنی اخواتہن، یا ان کے بھانجے، اور نسائہن، یا ان کی عورتیں، اپنی عورتیں، جان پہچان کی عورتیں، عام عورتیں نہیں ہیں، نسائہن، او ما ملکت ایمانہن، یا یہ کہ جو ان کے غلام اور ان کی لونڈیاں ہیں۔ اکثر و بیشتر اہل سنت کے نزدیک یہاں مرد غلام مراد نہیں ہے بلکہ لونڈیاں مراد ہیں۔ تابعین غیر اولی الاربۃ، یا تابع لوگ جو کہ صرف خدمت گار ہیں، بعض اوقات ہوتا ہے خاندانی طور پر جو ہے وہ خدمت گار کرنے والے ہیں، باپ بھی کہیں ملازم تھا اسی گھر میں، اب اس کی اولاد بھی وہیں پر ہے، وہ بھی کام کر رہی ہے، بچپن سے وہیں پلے ہیں۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو واقعتاً پھر اس گھر کی خواتین سے اس طرح کا خیال کبھی نہیں آ سکتا کہ ان کے بارے میں اب کہ جو غرض نہیں رکھتے اس قسم کے معاملات سے، من الرجال، مردوں میں سے، اب الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، یا وہ لڑکے کہ جو ابھی عورتوں کے جو مخفی معاملات ہیں ان سے واقف ہی نہیں، ابھی وہ جنسی جو بھی باتیں ہیں ان یہ اب یہ فہرست مکمل ہو گئی۔ یہ ہیں محرم لوگ جن کے سامنے عورت بغیر چہرے کے پردے کے آ سکتی ہے۔ باقی یہ کہ زینت جو خود بخود ظاہر ہو جائے، اب ظاہر ہے کہ آپ نے چادر بھی لی ہوئی ہے، کسی خاتون نے برقع بھی اوڑھا ہوا ہے، لیکن اب کسی کا قد ہے، ماشاءاللہ وہ قد ایسا ہے، سرو قد ہے کوئی خاتون، تو وہ کہاں چھپائے گی اس قد کو؟ وہ تو ظاہر ہو جائے گا۔ جسم متناسب ہے، اب وہ جسم تو ظاہر ہو جائے گا۔ اس اعتبار سے ما ظہر منہا کو لوگوں نے لے لیا چہرے کے لیے، یہ بالکل غلط ہے۔ چہرے کا تو پردہ میرے نزدیک لازم ہے، اور یہ کہ باقی یہ کہ ان کے سامنے چہرے کے سمیت عورت آ سکتی ہے۔ باقی عورت جو ہے اپنے بیٹے بھی سوائے 3 اعضاء کے اور نہیں کھول سکتی، اپنے بھائی کے سامنے بھی نہیں کھول سکتی۔ چہرہ، یہ ہاتھ پونچوں سے نیچے، اور پیر ٹخنوں سے نیچے، یہ جو 3 اعضاء ہیں یہ وہ ہیں کہ جس کو عورت کھلے رکھ سکتی ہے، اپنے وہ بیٹے کے سامنے بھی، بھائی کے سامنے بھی، اور جو بھی رشتے گنائے گئے ہیں۔ لیکن یہ کہ اس سے آگے پھر جو ہے معاملہ وہ پھر شوہر کا ہے، اس سے آگے یعنی لباس کا معاملہ جو ہے جس سے کہ عورت آزاد ہوگی وہ صرف شوہر کے لیے۔ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، اور نہ ایسا ہو کہ وہ اپنے پاؤں مار کر چلیں
مار کر چلے، کوئی زیور جو ہے پاؤں میں پہنا ہوا اس کی جھنکار ہو تاکہ لوگوں جو ہے ادھر متوجہ ہو جائیں۔ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ، تاکہ لوگوں کے علم میں آ جائے کیا انہوں نے چیز چھپائی ہوئی ہے اپنی زینت میں سے، کیا زیورات پہنے ہوئے ہیں۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اور اے اہل ایمان سب کے سب مل کر اللہ کی جناب میں توبہ کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، اور دیکھو اپنی بیواؤں کی شادیاں کر دیا کرو۔ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ، یہ بھی اب ایک بہت اہم ہے بات۔ ہندوانہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ بیوہ کی شادی جو ہے وہ تو جائز بھی نہیں سمجھتا، یا بہت ہی یوں سمجھیے کہ اس کے نزدیک بہت ہی ناپسندیدہ بات ہے، اور ہمارے ہاں بھی یہ ہو گیا ہے، حالانکہ یہاں حکم ہے کیا کرو۔ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اور تمہاری جو بانیاں ہوں، غلام ہوں، ان میں سے بھی جو سمجھدار ہوں، جن کے کردار کے بارے میں تمہیں اعتماد ہو، ان کی بھی شادیاں کر دیا کرو۔ ایک کی کنیز ہے، ایک کا غلام ہے، ان کی شادی ہو جائے۔ اب ظاہر بات ہے وہ کنیز جو ہے اپنے آقا کے، اب اس کے ساتھ وہ تمتع نہیں کر سکے گا، اس لیے کہ اس نے اجازت دے دی ہے کہ اس کی کنیز کی شادی ہو گئی ہے کسی غلام کے ساتھ۔ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ، اگر وہ فقیر ہوں گے، مہر وغیرہ دینے کی ان کے اندر ہمت نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے، يُغْنِهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے۔ واللہ واسع علیم، اللہ واسع بہت سمائی رکھنے والا، کشائش والا، کشادگی والا اور جاننے والا ہے۔ یعنی یہ بھی ہے کہ کسی وقت انسان سوچے کہ اگر میں شادی کروں گا تو وہ بھی اپنی قسمت ساتھ لے کر آئے گی، کیا پتہ کہ میرے اس وقت حالات جو ہیں اگر کچھ خراب بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کی قسمت سے، اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ میرے لیے رزق کا دروازہ کھول دے۔ وَلَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، اور جو لوگ نکاح کی قدرت بالکل نہ رکھتے ہوں، شادی کر ہی نہ سکتے ہوں، کچھ بھی نہ ہو ان کے پاس، نہ ہو جس میں کہ اپنی بیوی کو حفاظت کریں، پوری طریقے سے اپنے اس جو جنسی جذبے کو کنٹرول کریں۔ الذین لا یجدون نکاحا حتی یغنیہم اللہ من فضلہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے۔ والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم فکاتبوہم، اور تمہارے غلاموں میں سے جو تمہارے ساتھ چاہیں مکاتبت کرنا۔ یہ مکاتبت کا قاعدہ یہ تھا کہ غلام یہ آپ اتنے لاکھ درہم دے دوں گا، اتنی مدت کے اندر اندر آپ مجھے آزاد کر دیجئے، آزاد ہو گیا۔ لیکن آزادی اسی میں ہے کہ اسے وہ رقم اتنی عرصے کے اندر ادا کرنی ہے، اب وہ کمائے گا، محنت کرے گا، کوشش کرے گا اور وہ رقم ادا کر دے گا۔ یہ مکاتبت تھی۔ جو بھی تمہارے غلام مکاتبت چاہیں، مما ملکت ایمانکم فکاتبوہم، تو یہ مکاتبت کر لیا کرو۔ قرآن مجید نے وہ تمام راستے کھولے ہیں کہ جن سے غلاموں کی آزادی کا جو ہے آسانی کے ساتھ تدریجاً سہج سہج انداز کے اندر ان کی غلامی کا سلسلہ ختم ہو کر آزادی کی طرف راستہ کھل جائے۔ فَقَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا، اگر تم دیکھ رہے ہو ان کے اندر کہ خیر ہے، بھلائی ہے، واقعتاً یہ شخص پہ اعتماد کیا جا سکتا ہے، یہ بھاگ نہیں جائے گا، اور یہ جو بھی کرنا چاہ رہا ہے معاہدہ اس کو پورا کرنے کی اس کی نیت ہے۔ وَآتُوهُمْ مِن مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، پھر ایسے لوگوں کو جنہوں نے مکاتبت کی ہو تم بھی مال دیا کرو، جو اللہ کا مال تمہارے پاس اللہ نے تمہیں دیا ہے، یعنی لوگ مدد بھی کریں اس کی، تاکہ وہ اپنی اس رقم کو جلد از جلد ادا کر کے اور وہ پھر آزاد ہو جائے۔ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ، اور دیکھو اپنی باندیوں کو، چھوکریوں کو، یہ جو وہاں پہ باندیاں کنیزیں ہوتی تھی، انہیں بدکاری پر مجبور نہ کرو۔ ان اردنا تحسنا، اگر وہ چاہیں کہ وہ پاک دامن رہیں، وہ کسی قلعے میں رہیں، اور ان سے چونکہ یہ بھی رواج وہاں تھا، ان باندیوں سے پھر وہ پیشہ کراتے تھے۔ اب یہ اصل میں اصلاح ہو رہی ہے اس معاشرے کی، اور اس کے اندر ان چیزوں کو رفتہ رفتہ روکا جا رہا ہے۔ جیسے سورہ نساء میں آیا تھا، ایسا بھی ہوتا تھا کہ باپ کی بیویاں جو ہیں، اپنی جو سوتیلی مائیں ہیں، انہیں اپنے گھر میں ڈال لیا، لیکن یہ ساری چیزیں رفتہ رفتہ ایک ایک کر کے پھر ان کی بندش ہوئی ہے، تو وہ اپنی اولونیوں سے پیشہ کراتے تھے اور کمائی خود کھاتے تھے۔ تو فرمایا یہ بہت غلط ہے، لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تاکہ تم حاصل کرو دنیا کی ہن فإن اللہ من بعد اکراہہن غفور رحیم، اور اگر کوئی ان کو مجبور کرے گا اس کام کے لیے تو اللہ تعالیٰ ان کی اس مجبوری کی بنا پر ان کے حق میں غفور اور رحیم ہوگا۔ تم پر وبال آئے گا، جو کام یہ غلط کروائے گا وبال اس پر آئے گا۔ اگر وہ خود جو ہے مجبوراً کر رہی ہے اور وہ اس کے لیے ذہناً تیار نہیں ہے تو بہرحال اللہ اس کے حق میں غفور اور رحیم ہوگا۔